سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں پروگرام 3 تے تعلیم، تحقیق اور طب FM 102.2 کے پلیٹ فارم سے، اور میں ہوں آپ کا میزبان اسسٹنٹ پروفیسر سید طارق شاہ۔ میں رفا ریہیبلیٹیشن کالج کے ساتھ پچھلے 5 سال سے منسلک ہوں۔ سامعین محترم، رفا FM 102.2 2009 سے ریہیب سائنسز، سوشل سائنسز اور دیگر علوم کو لے کر شعور اور آگاہی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور اس آگاہی کے عزم کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا پروگرام 3 تے مرتب دیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے تعلیم، تحقیق اور طب کو لے کر ایکسپرٹس کے ویوز، ان کے جو ہے وہ خیالات کو جانا جائے، اور ہم یہ بتا سکیں کہ یہ پروگرام تعلیم، تحقیق اور طب میں جو چینجز آئی ہیں ان کا مریضوں کے اوپر، استاد کے اوپر اور ریسرچر کے اوپر جو ہے وہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ بدر۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم نکالا اتنے بزی اسکیجول سے۔ سامعین محترم، ڈاکٹر فائزہ بدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ شفا ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سینئر ریہیبلیٹیشن مینیجر کے طور پر کام کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بارے میں ہمارے سامعین کو تفصیل سے بتائیے۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام فائزہ بدر ہے، اور میں نے ریسنٹلی اپنا PhD ریہیبلیٹیشن سائنسز میں کمپلیٹ کیا ہے۔ میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ایز اے سینئر مینیجر ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا CHPE کمپلیٹ کیا ہے، اور میں ڈفرینٹ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ایز ایسوسیٹ پروفیسر بھی جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں۔ سامعین، 2 اپریل ورلڈ آٹزم ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور آٹزم کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ذہن میں سب سے پہلے تھیراپی سروسز آتی ہیں، اور جن میں اسپیچ تھیراپی ایک انتہائی اہم جو ہے وہ تھیراپی سروسز ہے، کیونکہ آٹسٹک بچے یا جو بچے آٹزم کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ان کے بولنے چالنے کے، پریگمیٹک کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو پیرنٹس اس بات کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جو ہے وہ بولنے کا عمل بہتر ہو جائے، تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈز جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکیں۔ سامعین، اس دفعہ 2 اپریل کو جو ہمارے ورلڈ آٹزم ڈے پہ جو تھیم رکھی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ ہماری مہمان ڈاکٹر فائزہ بدر اس کے بارے میں آپ کو بتائیں۔ میم، آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے اس دفعہ جو ورلڈ آٹزم ڈے کی جو تھیم ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں پھر آپ نے یہ بھی ہمیں بتانا ہے ہمارے سامعین کو کہ آٹزم ہے کیا، اور وہ کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جن کو ہم سسپیکٹ کر کے بچے کو آٹزم اسسمنٹ اور انٹرونشن کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں FM 102.2 کی کہ انہوں نے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آج کی ڈسکشن کے لیے، کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس پروگرام کی جو مین ایم ہے وہ آگاہی کریٹ کرنا ہے، اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر از ون آف دا پرابلمس جس کے بارے میں اسپیشلی پاکستان میں بہت زیادہ آگاہی کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ جو ورلڈ آٹزم ڈے پہ جو تھیم سلیکٹ کی گئی ہے وہ آٹزم اینڈ ہیومینٹی ہے۔ آٹزم اینڈ ہیومینٹی، ایوری لائف ہیز ویلیو۔ تو بیسیکلی اس کے اندر وہی بات ہے کہ ہر بچہ جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، اس کو معاشرے میں ایک فنکشنل شخصیت بنانے میں جو ہمارا کردار ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور لوگوں کو اس پرابلم کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اگر ہم آٹزم کی بات کریں تو آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے۔ آسان الفاظ میں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے اوپر جو بچے فال کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو برین ہے وہ شروع سے ہی باقی بچوں کی نسبت ڈفرینٹلی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچے عام بچوں کی نسبت مختلف ہوتے ہیں سوشل کمیونیکیشن سکلز کو لے کے، ان کو اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں، سوشل بانڈنگز بنانے میں ڈفیکلٹی آ رہی ہوتی ہے۔ جس طرح اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو یہ بچے بات کرتے ہوئے آئی کانٹیکٹ نہیں مینٹین کر پاتے۔ یہ بچے جب مل کے کوئی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہو، جس طرح ایک چیز کے اوپر سب نے مل کے فوکس کرنا ہے، یا بات کرتے کرتے ایک کوئی کسی دوسری طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، جسے ہم جوائنٹ اٹینشن کہتے ہیں، اس کے اندر ڈفیکلٹی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ریڈ فلیگس کی بات کریں، اگر ہم یہ بات کریں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود بچوں میں آٹزم کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں، تشخیص کا لفظ نہ استعمال کیا جائے، بیسک اسکریننگ کا لفظ استعمال کر لیا جائے کہ ہم کیسے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے کو فردر اسیسمنٹ کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایج اپروپریٹ پیرامیٹرز دیکھنے پڑیں گے۔ اسپیکٹرم کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے آٹزم کے ساتھ وہ اسی لیے استعمال ہوتی ہے کہ
آٹزم اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچے کو بہت زیادہ ہیلپ کی ضرورت ہو سکتا ہے دوسرا بچہ وربل ہو لیکن اس کے کچھ سینسری ایشوز ہو سکتا ہے ایک بچہ ایسا ہے جس کی کمیونیکیشن بالکل نہیں ہے لیکن وہ جو ہے وہ نان وربل کمیونیکیشن کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ ایج اپروپریٹ مائل سٹونز اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر 6 مہینے کا بچہ ہے تو اس میں سوشل اسمائل ہونی چاہیے. سوشل اسمائل سے مراد یہ ہے کہ جب ماں باپ بچے سے مخاطب ہوں, اس سے بات کر رہے ہوں, اس کو فیڈ کرا رہے ہوں تو بچہ پیرنٹس کی طرف دیکھ کے اسمائل کرے, یا منہ سے کچھ بے معنی الفاظ جو ہیں یا ساؤنڈز جو ہیں جس طرح ب پ م کی ساؤنڈز نکال لے. پھر اگر بچہ 1 سال کا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے نام پہ رسپونڈ کرے گا, ایک ورڈ ایٹ لیسٹ میننگ فلی بول رہا ہوگا. اسی طریقے سے جو ہے 1.5 سے 2 سال کی عمر میں بچے کچھ الفاظ کو آپس میں جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر سینٹینسز کی طرف آ جاتے ہیں. تو اگر ہمارے ارد گرد موجود بچہ سوشل کمیونیکیشن میں ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ بانڈ نہیں بنا پا رہا, وہ کمیونیکیشن کے لیے لفظوں کو یا نان وربل کمیونیکیشن کو استعمال نہیں کر پا رہا, اور اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر کچھ ریپیٹیٹیو بیہیویئرز نظر آ رہے ہیں. بیہیویئرس کے اندر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ٹیتھ گرائنڈنگ ہے, فلیپنگ ہے, جس طرح ہاتھوں کو بہت زیادہ بے ضرورت موو کر رہا ہے, یا بہت زیادہ جو ہے وہ راکنگ بیہیویئر ہے, آگے پیچھے ایک جگہ پہ ہل رہا ہے. کوئی بھی ایسا بیہیویئر اگر ہم نوٹس کرتے ہیں جو کہ ریپیٹیٹیو ان نیچر ہے تو یہ تمام وہ انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں جس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اور بچے کو فردر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسسمنٹ کے لیے ریفر کرا جا سکتا ہے. سامعین, آپ لوگوں نے سنا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے وہ کتنے آسان الفاظ میں, بیسیکلی آسان الفاظ میں کسی بھی بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو اس بات کی آگاہی ہو سکے کہ وہ کون سے ایسے ریڈ فلیگز ہیں جن کی بنا پر جو ہے والدین کو یہ سسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی بھی قسم کے ڈس آرڈر کے ساتھ سفر کر سکتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ. میرا اسی سلسلے میں آپ سے اگلا سوال ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ پینیڈیمک کے بعد جو ہے وہ اسکرین کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا, اور پیرنٹس بچے گھر میں باؤنڈ ہو گئے, اور بچوں کا فل ڈے جو ایکٹیویٹی تھی وہ اسکرین تھی. اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں کہ اب ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو 6 مہینے کے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اسکرین انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں, پروم میں ڈال دیتے ہیں, راکر میں ڈال دیتے ہیں, اسکرین لگا دیتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. دوسرا ہمارا لائف اسٹائل کہ دوسروں کے بچوں کے پاس فلانی چیز ہے تو ہم مقابلے میں آ کے اپنے بچے کو اسکرین بھی دکھا دیتے ہیں. تو میم اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے وہ اسکرین انڈیوس یا ورچوئل آٹزم جو ہے وہ اس کے کیسز اب زیادہ آنے شروع ہو گئے ایز کمپیئر ٹو ڈیولپمنٹل آٹزم کے. سو میم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ اس میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل آٹزم کیا ہے اور اسکرین انڈیوس آٹزم جو ہے وہ کیا ہے, اور ان میں سے پروگنوسس کس کا بہتر ہے. ہاں, یہ آئی تھنک بڑا اہم کوشچن ہے, اور اس کے بارے میں بالکل جو ہے وہ عوام کو آگاہی پرووائڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے آپ نے, ہم نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسکرین انڈیوسڈ آٹزم یا ورچوئل آٹزم کی ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچز بھی ہو رہی ہیں کہ یہ واقعی ایک سنڈروم ہے, یا یہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ جس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک ٹرمینالوجی جو ہے وہ بن جاتی ہے اور وہ لوگوں کے زبان پر آ جاتی ہے اور اسی کا استعمال شروع ہو جاتا ہے. تو جو ورچوئل آٹزم کے کیسز آتے ہیں یوزلی اس کے اندر کمیونیکیشن ڈیلے آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ وربل لینگویج کے اندر جو ہے اور وربل جو جس طریقے سے کمیونیکیشن ہے اس کے اندر ڈیلے شو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ان بچوں کے اندر ہمیں کوئی سینسری ایشوز نہیں نظر آتے ہیں. بیہیویورل ڈیفیسٹ آ سکتا ہے کیونکہ بچہ جب اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتا تو اس کے پاس چیخ کے اپنی بات کو ایکسپریس کرنے میں, ٹینٹرم شو کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز رہ نہیں جاتی, موڈ آف کمیونیکیشن رہ نہیں جاتا. تو بیہیویورل پرابلمز ہمیں اکثر نظر آتے ہیں ورچوئل آٹزم میں, جس کے پیچھے مین جو ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ اپنی نیڈس کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا. لیکن ان بچوں کے اندر ہمیں سینسری ایشوز نظر نہیں آتے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں کوئی ریگریشن یا جینیٹک ہسٹری یا ہمیں کہیں فیملی ہسٹری رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح جو آٹزم ہے اس کے اندر جو ہے وہ فیملی ہسٹری بہت زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے جب ہم اس کا ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اب یہ ایویڈنس آنا شروع ہو گئی ہے کہ اس میں جینیٹکس کا رول ہو سکتا ہے اور یہ پرابلم فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے. ویئر ایز جو ورچوئل آٹزم ہے یہ بیسیکلی انوائرمنٹل انڈیوسڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہے, ایکسپوجر کی وجہ سے ہے,
تو ایک تو یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. دوسری یہ کہ جس طریقے سے آپ نے پروگنوسس کی بات کی, پروگنوسس سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک سرٹن پرابلم کے اندر امپروومنٹ کی کیا گنجائش ہے یا کیا چانسز ہیں, تو ورچوئل آٹزم میں جب ہم اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کرتے ہیں, پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اسپیچ تھیراپی کے ساتھ, اور پراپر جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے پیرنٹس کی انوالومنٹ کے ساتھ, بچوں کے اندر جو ہے وہ ہمیں ریزلٹس نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. آٹزم کے اندر بھی تھیراپیز کو بچہ رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے, لیکن آٹزم کے اندر ہمیں اس کے اندر آنے والے سینسری ایشوز کو بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے, بیہیویورل ایشوز کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے اندر اگین ہم پھر وہی بات کریں گے کہ کیونکہ یہ ایک اسپیکٹرم ہے, اس لیے ہر بچے میں دوسرے بچے کی نسبت مختلف طریقے سے امپروومنٹ آ رہی ہوتی ہے. سامعین, آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں آپ کا میزبان سید طارق شاہ, اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فائزہ بدر. میم تھینک یو سو مچ, آپ نے اس سوال کے اوپر بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی, کیونکہ ہمیں ورچوئل آٹزم اور ڈیولپمنٹل آٹزم میں جو ہے وہ فرق ڈفرینشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. کہ جو ہمارے پاس اسکرین انڈیوس آٹزم ہمارے پاس آ رہا ہے, یا جو ٹرمینالوجی اب ہم لوگوں نے ڈیولپ کر لی اور اب ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ اکثر لیبل یا اس کو ہم یوز کرتے ہیں, تو آبویسلی ان بچوں کے سینسری ایشوز نہیں ہوتے ہیں, لیکن بیہیویئرل ایشوز میم یس. آپ جب ایک بچے کو 3, 4, 5, 6, 8 گھنٹے کہ جو ہم لوگوں نے پیرنٹس سے ہسٹریز لی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 6 مہینے میں انٹروڈیوس کروا دیا اور 3 سال تک 3.5 سال تک بچہ اسکرین دیکھ رہا ہے اور 6 9 گھنٹے دیکھ رہا ہے. تو جب آپ اتنے گھنٹے بچے کو اسکرین دکھانے کے بعد اسے اسکرین واپس لیتے ہیں, تو وہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے, اور جب وہ آپ کی دنیا میں واپس آتا ہے تو پھر تو اس کے ٹینٹرم اور بیہیویئر جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو جاتے ہیں. تو پھر وہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ مس ڈائگنوسز, یا ہمارے پاس جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے یا شعور اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح طریقے سے ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. میم اسپیچ تھیراپی, آپ تو ماشاءاللہ پنجاب میں KPK میں اسپیچ میں آپ کا بہت نام ہے, اور دس از آنر فار می کہ آپ میری ٹیچر بھی ہیں, اور ہم جو آج اسپیچ میں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ آپ سے ہم لوگوں نے سیکھا ہے, اور بھی بہت سارے ہمارے مینٹورز ہیں بہت جنہوں نے اس چیز میں کام کیا ہے. میں مجھے بتائیے کہ اسپیچ تھیراپی کب شروع ہو جانی چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے ایک بچہ سسپیکٹڈ آٹزم کی طرف ہے, اور بینگ اے اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ہمارا کیا رول ہے, which part of the assessment I have to do, کیونکہ جب آٹزم کی ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ملٹی ڈسپلینری اپروچ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا ان پٹ کیا ہوگا, اور پھر ان کی تھیراپیز اسٹارٹ ہو جانی چاہیے, اور اگر ایز اے اسپیچ تھراپسٹ are we able to diagnose someone is suffering with autism or not؟ اس کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیں اگر ہم اسپیچ کی بات کریں تو اسپیچ از ناٹ اونلی اسپیچ, اسپیچ از کمیونیکیشن. جس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ رو کے اپنی نیڈس کو ایکسپریس کر رہا ہے تو وہ کمیونیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے 6 مہینے کا بچہ جو ہے, جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھو ماما آ گئیں, اور وہ روتے روتے چپ ہو جاتا ہے, تو یہ کمیونیکیشن ہے. اسی طریقے سے ایک بچہ جاتے ہوئے جب ویو کرتا ہے, 1 سال کا بچہ, آپ کہتے ہیں چلو بھائی اب ہم جا رہے ہیں, بائے بائے بولو, اور وہ بائے بائے کا ورڈ سن کے ویو کرتا ہے, تو یہ کمیونیکیشن ہے. اگر ہم کہتے ہیں کلیپنگ کرو, اور یا وہ خود سے کلیپ کرتا ہے, تو یہ وے آف ایکسپریشن ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمیونیکیشن کے زمرے میں آتی ہیں. تو اگر ہم اسپیچ تھیراپی کے رول کی بات کریں تو اسپیچ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ بچے, اگر ہم اس کو تھوڑا براڈلی لیں, کمیونیکیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ پیدائش کے فوراً بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اسپیچ تھیراپی کی نیڈ کی بات کریں تو اس ٹائم پہ جو ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق اگر 18 مہینے کا بچہ کمیونیکیشن میں ڈیفیسٹ شو کر رہا ہے, 6 مہینے کی عمر میں اس نے سوشل اسمائل ایکوائر نہیں کی, وہ ہونٹوں کو ملا کے مختلف طرح کی ساؤنڈز پروڈیوس نہیں کر رہا, 1 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کرتا, اس نے کچھ میننگ فل ورڈز اپنی ضرورت کو ایکسپریس کرنے کے لیے ایکوائر نہیں کیے, اور 1.5 سال کی عمر تک وہ اپنے ارد گرد موجود ماحول کے اندر لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر پاتا, ریلیٹ نہیں کر پاتا, تو ہمیں اسپیچ تھیراپی سٹارٹ کر دینی چاہیے. 18 مہینے سے 2 سال کی عمر کے درمیان اگر ایک بچہ جو ہے وہ نارمل اسپیچ ایکوائر نہیں کر رہا تو اسپیچ تھیراپی جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکتی ہے. ڈائگنوسس کے لیے ہم ویٹ کر سکتے ہیں, لیکن اسپیچ تھیراپی یا فیملی کاؤنسلنگ, ہوم بیسڈ تھیراپی, یہ چیزیں سٹارٹ کر دینی چاہیے.
رول کی اگر بات کی جائے, جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ جی ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہے, تو اسپیچ تھراپسٹ کا کیا رول ہے, اور کیا ایک اسپیچ تھراپسٹ پریویلیجڈ ہے کہ وہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ بچے کو آٹزم ہے. اب دیکھیں, ڈائگنوسس کے لیے پہلے جو ٹولز استعمال ہو رہے تھے وہ ڈفرینٹ ہیں, لیکن اب بھی کرنٹلی جب سے ایڈوس آ گیا ہے جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ کنسیڈر ہوتا ہے آٹزم کی اسیسمنٹ کے لیے, تو وہ اسپیچ تھراپسٹ جو ایڈوس سرٹیفائڈ ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایڈوس کو یوز کر کے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. وہ اسپیچ تھراپسٹ جو ایڈوس سرٹیفائڈ نہیں ہے وہ بیسک انیشیل اسکریننگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس کارز موجود ہے, ایم چیٹ موجود ہے, مختلف ٹولز ہیں ہمارے پاس جو کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں اسکریننگ کے لیے. دیکھیں, ارلی انٹرونشن ڈپینڈز آن ارلی اسکریننگ. ڈائگنوسس میں اگر ٹائم لگ رہا ہے لیکن ایٹ لیسٹ اسکریننگ ہو جائے. اور بالکل ایک اسپیچ تھراپسٹ, کیونکہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے اندر جو ایک میجر ایریا ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے وہ کمیونیکیشن ہے, تو اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ ڈیفینیٹلی ان کمیونیکیشن پیرامیٹرز کو اسیس کر کے اسکرین آؤٹ کر سکتا ہے کہ کیا اس بچے کو فردر فارمل اسیسمنٹ کی ضرورت ہے, یا اس کو ہم ابھی فی الحال تھراپیز پرووائڈ کریں اور پھر دوبارہ ری اسیس کریں. تھینک یو سو مچ میم. میم, پیرنٹس کا نا ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے, وہ آتے اسی لیے کہ ہمارا بچہ بولنا شروع ہو جائے. بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں, جیسے بچے کس ایج میں آ رہے ہیں, آپ کی ایج بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بچے کا سیویئرٹی لیول کیا ہے جس ڈس آرڈر کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے. پھر پیرنٹس موٹیویشن بہت امپورٹنٹ ہے, پریویس ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس نے کتنی تھراپیز لی ہیں. ریسرچز میم کیا کہتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو اسپیچ تھراپسٹ سے یہ بہت کامنلی سوال ہوتا ہے, میم بتائیں, سر بتائیں کہ ہمارے بچے میں کتنے عرصے میں چینج آئے گا, ہمارا بچہ کب بولنا شروع ہو جائے گا. اور بینگ اے پیرنٹس اس بات کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم تھراپسٹ تو ہیں لیکن پیرنٹس بھی ہیں, تو جب کوئی والدین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو ہمارے لیے چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں. تو ریسرچز کیا کہتی ہیں کہ اگر اسپیچ تھراپی, اسپیچ اور لینگویج تھراپی اسٹارٹ ہوتی ہے تو یوزلی جو بچے مائلڈ لیول کے آٹزم کے ساتھ آتے ہیں یا سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کتنی چینج آنی شروع ہو جاتی ہے, کتنے عرصے میں, اور اگر ماڈریٹ ٹو سیویئر پہ ہیں تو پھر وہ کہاں پہ لائے کرتے ہیں. بالکل, اگین بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. ظاہر سی بات ہے یہ پیرنٹس کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کے بچے کے اندر جو ہے وہ کب امپروومنٹ آئے گی. اور اٹ از ویری نیچرل کہ جب ہم کسی بھی مینجمنٹ یا تھراپی کی طرف جاتے ہیں تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے عرصے کے لیے بچے کو تھراپی پروگرام میں انرول کرنا ہے. دیکھیں, ریسرچز کی بات کی جائے, ایویڈنس کی بات کی جائے, انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہے. کیوں؟ بیکاز انڈر رپورٹنگ بھی بہت ہوتی ہے اور اوور رپورٹنگ بھی بہت ہوتی ہے. مس ڈائگنوسس بہت زیادہ ہے آٹزم کو لے کے. اسٹگما کے ڈر سے لوگ اس پرابلم کو چھپاتے بھی ہیں. کچھ اسپرچول ریزنز, کچھ ریلیجیس فیکٹر ہیں, کچھ کلچرل ہمارے اس طرح کے جو ہیں وہ بیریئرز ہیں جس کی وجہ سے آٹزم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نہ تو رپورٹ ہو رہا ہے اور نہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کو ہم ریلائبل کنسیڈر کر سکتے ہیں. اگر ہم امپروومنٹ کی بات کریں تو ایک تو یہ کہ اسپیکٹرم ہے, ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہے, لیکن جب پراپر یا صحیح اسٹریٹجی اڈاپٹ کی جاتی ہے تو بچوں میں امپروومنٹ جلدی آتی ہے. جیسے کہ اگر ایک بچہ ماڈریٹ ٹو سیویئر لیول پہ فال کرتا ہے, اگر ہم اسپیچ تھراپی میں آگمنٹیٹیو آلٹرنیٹو کمیونیکیشن کی آپشن کو استعمال کرتے ہیں اور پیرنٹس کو یہ چیز سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آگمنٹیٹیو آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے بول نہیں سکے گا اور اب اس نے صرف یہ گیجٹس ہی استعمال کرنے ہیں اور اشارے ہی استعمال کرنے ہیں اپنی بات کو ایکسپریس کرنے کے لیے, تو ہم بچے میں بہتر امپروومنٹ دیکھیں گے. ایویڈنس کی بات آپ کرتے ہیں, ریسرچ کی بات کرتے ہیں, تو ریسرچ اور ایویڈنس اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ جب ہم بچوں کو آگمنٹیٹیو اور آلٹرنیٹیو, آگمنٹیٹیو آلٹرنیٹیو سے کیا مطلب ہے ہمارا, آگمنٹ کا مطلب کہ ایک آلریڈی ایگزسٹنگ چیز ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ بات کرتا ہے, وہ ایپل کہنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ ورڈ ایپل اتنا کلیئر نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو سمجھ آئے, تو ہم نے وہ جو ورڈ ایپل بول رہا ہے اس کو آگمنٹ کیا, ہم نے اس کے بولنے کے ساتھ ایک پکچر کارڈ انٹروڈیوس کر دیا کہ وہ بولے اور ساتھ ہی پکچر وہ یوز کرے تاکہ اس کی بات اگلے بندے کو صحیح سمجھ آ جائے. آلٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے جو بالکل میوٹ ہیں اور بالکل کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے, تو وہ
ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہو سکتی ہیں کہ جس طرح سے پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن ہے, پیکس جسے ہم کہتے ہیں, کہ اس کے پاس ایک پکچر بک موجود ہے اور وہ اپنی نیڈ کو کارڈ ایکسچینج کے ذریعے ایکسپریس کرتا ہے. تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب ہم آگمنٹیٹو یا آلٹرنیٹو کمیونیکیشن کی اسٹریٹجیز کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو بچوں کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹ آتی ہے اور ان کی وربل جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بھی امپروو کرتی ہیں. تو بیسیکلی آگمنٹیٹو آلٹرنیٹو کمیونیکیشن وربل کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. سامعین کی بات بہت ضروری ہے جاننا ہمارے لیے, کیونکہ ہم پیرنٹس کو جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو جو ہے وہ AAC ڈیوائسز کے اوپر لے کر جا رہے ہیں, تو پیرنٹس کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ کیا ان کی اسپیچ تھراپی ختم ہو جائے گی, اب وہ بولیں گے نہیں. تو AAC یوز کرنے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ بچے کو بولنے کی طرف لے جایا نہ جائے یا اس کی طرف ایفرٹ نہ کی جائے, بلکہ وہ ایک اس کی اسسٹنس ہے کہ جو اس کی اس ٹائم کی جو پرابلم ہے اس کو اوور کم کرتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن سیکھ لے. اور ایک چیز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ AAC ڈیوائس سے اگر وہ کمیونیکیٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا سیلف اسٹیم کا لیول, اس کی سیلف ایکچولائزیشن بہتر ہوتی ہے, جو اس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ بولنے کی طرف آئے. میم بہت شکریہ, آپ اتنی اچھے طریقے سے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ بیان کرنے میں لگی ہوئی ہیں. میم جب ہم تھراپی کرتے ہیں نا تو ہمیں جو ایک سب سے بڑا پرابلم آتا ہے نا, اورل اسٹیمنگ کا اور ایکولیلیا کا, اور آپ کو پتا ہے آٹزم کے ہال مارکس میں یہ چیز موجود ہے. سو میم بینگ اے اسپیچ تھراپسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کی ووکل اسٹیمنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے, کیونکہ وہ سینسری اوور لوڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور بیہیورل بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا میم ایکولیلیا, کیونکہ اٹ کوڈ بی امیجیٹ اور ڈیلیڈ, دونوں طرح کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو میم مجھے بتائیں کہ ہم ایز اے اسپیچ تھراپسٹ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کو اوور کم کرنے کے. ایکولیلیا کی اگر ہم بات کریں تو اب جو ہمارے پاس ایک اسکول آف تھاٹ ہے, گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ, وہ بیسیکلی اس چیز کا ایڈوکیٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایکولیلیا از اے پارٹ آف کمیونیکیشن, اور جو ہے ایکولیلیا کو ہم بالکل یوز لیس نہیں کہہ سکتے, اور انسٹیڈ کہ ہم ایکولیلیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں ایز اے اسپیچ تھراپسٹ, ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ایکولیلیا جو ہے وہ میننگ فل بھی ہو سکتا ہے اور ایکولیلیا کی بیس پر بچے کی اسپیچ اینڈ لینگویج ڈیولپ کی جا سکتی ہے. گیسٹالٹ اسکول آف تھاٹ بیسیکلی یہ ایڈوکیٹ کرتا ہے کہ کچھ بچے جو ہیں وہ لینگویج کو چنکس میں پک کر رہے ہوتے ہیں, اور ان چنکس کو اگر وہ انہوں نے فار ایگزامپل جس طرح ہم اسکرپٹ فیڈنگ کی بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بچے نے ڈفرینٹ ٹی وی کمرشل سے کچھ اسکرپٹس پک کر لی ہیں اور وہ اسپیسیفکلی ایک قسم کا سینٹینس بولتے ہیں جب انہوں نے کوئی چیز ایکسپریس کرنی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے ایز اے اسپیچ تھراپسٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ایکولیلک ورڈز آ رہے ہیں یا جو اسکرپٹس آ رہے ہیں, کیا وہ بچہ میننگ فل وے میں استعمال کر رہا ہے, کیا بچہ وہ ورڈ جب بول رہا ہے تو کیا کوئی ایسی نیڈ ہے جو وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے. اس کی ڈیٹیلڈ جو اسیسمنٹ یا آبزرویشن جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. اگر بچہ جو ہے وہ ورڈز استعمال کر رہا ہے میننگ فل وے میں, تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ اس اسکرپٹ کو فیڈ کر کے اس میں مختلف ورڈز کو جوائن کر کے بچے کو نئی ویکیبلری جو ہے وہ دی جا سکتی ہے, اور کس طریقے سے جو ایکولیلک ورڈز ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے فنکشنل ویکیبلری میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو اب جو لیٹسٹ اپروچ ہے وہ اس چیز کو انکریج کرتی ہے, وہ اس چیز کو ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ اسپیچ تھراپسٹ جو ہیں وہ ایکولیلیا کو کمپلیٹلی ریزالو کرنے کے بجائے اس کو میننگ فل وے میں جو ہے وہ یوز کریں, اور گیسٹالٹ کے جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے بچے کی کمیونیکیشن کو ڈیولپ کریں. ایز فار ایز اورل اسٹیمنگ از کنسرنڈ, بالکل جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اس کے پیچھے زیادہ جو ہے وہ سینسری ایشوز ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آپ نے اس کو اسپیچ تھراپی کا سیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے اور اس کے دوران بچے وہ اسٹیمنگ کے اندر انوالوڈ ہے یا اورل اسٹیمنگ, تو وہاں پر آپ کا سیشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو اس میں آپ آکیوپیشنل تھراپسٹ کی مدد سے سم ٹائمز جس طریقے سے الیکٹرانک برشز کا استعمال کیا جا سکتا ہے, چوئی ٹیوبس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اسپیچ تھراپسٹ آکیوپیشنل تھراپسٹ کے ساتھ ایک ٹیم میٹنگ کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر لے کہ وہ کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈیورنگ اس طرح کا جو بیہیویئر ایگزیبٹ ہوگا سیشن کے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے اس اورل جو اسٹیمنگ ہے اس کو رائمنگ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے, ہمنگ کے تھرو اس کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, اور وہی بات ہے کہ ہر بچے میں ڈفرینٹ طرح کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ کام کرتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو اسپیسیفک کلائنٹ موجود ہے اس کے کیس میں کیا چیز جو ہے وہ بینیفیشل ہو سکتی ہے.
سامعین محترم، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 اور میں ہوں آپ کا میزبان سید طارق شاہ، اور ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مدعو ہیں ڈاکٹر فائزہ بدر میم. تھینک یو سو مچ. آٹزم ڈے اور اسپیچ تھراپی بہت اہم چیز ہے، اور پاکستان میں کیونکہ آٹزم کو لے کے اب اویئرنیس جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جہاں ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں، ایون دے آر ورکنگ ان ہاسپٹل سیٹنگ اور انڈیویجول بیسز اور کلینکل سیٹنگز، اور ہمارے پاس اب پروفیشنلز بھی آنا شروع ہو گئے کہ اسپیچ تھراپسٹ ڈفرینٹ جو ہے وہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آ رہے ہیں. مین دے آر سائیکالوجسٹ ایز ویل, they are speech therapists as well, they are behavior therapist as well, and the لیٹسٹ جو ہے وہ اب ایڈوس کی ٹریننگ اور ان چیزوں کے ساتھ بھی اسپیچ تھراپسٹ آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو ہے وہ بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ون پرسن جو ہے وہ ان کے تمام ایشوز کو اوور کم کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. میڈم پاکستان اور ہم اسپیشلی اگر پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو اٹس اے ملٹی کلچرل پروونس ہے ہمارا, اینڈ یو ول فائنڈ آپ کو ڈفرینٹ ورائٹی آف پیپل نظر آئیں گے. اچھا, بہت مزے کی بات یہ ہے کہ جب ڈفرینٹ کلچرز کا آپس میں جو ہے نا وہ شادی کے ذریعے منسلک ہونے کا ہوتا ہے نا, تو اب پشتو کو ہی دیکھ لیں تو میم اگر پشاور کی پشتو اور کوئٹہ کی پشتو میں دیر وڈ بی گریٹ ڈفرینس. آپ جو ہے وہ پنجابی کے اگر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس دیکھیں تو لاہور سے چلنا شروع کریں تو فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات اور کھاریاں کے جو ہے وہ یا وزیر آباد کے ایسنٹ جو ڈائلیکٹس بالکل چینج ہے, ایون اٹس اے سنگل پنجابی. تو میم جہاں پر ہمارے پاس ایک بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ بھی ڈیولپمنٹل پیریڈ میں سفر کرتا ہے, ماں کی پشتو الگ, باپ کی پشتو الگ, کیئر ٹیکر جو ہے وہ اردو بول رہا ہے, اسکول میں جا رہے ہیں تو وہ انگلش میڈیم میں. میم بچوں کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ, لینگویج ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن اسکلز بہت متاثر ہوتی ہیں. میم اس سلسلے میں ہم اسپیچ تھراپسٹ جو ہے ہم کیا سجیسٹ کر سکتے ہیں پیرنٹس کو, اور اس کا اسپیچ ڈیولپمنٹ, لینگویج ڈیولپمنٹ یا ٹوٹل اوور آل کمیونیکیشن اسکلس پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ صحیح. بائلنگولزم کی آپ نے بات کی. بائلنگولزم کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک بچہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی دو لینگویجز کو ایکسپوزڈ ہے, اور ملٹی لنگول مینس کے دو سے زیادہ لینگویجز کو ایک بچہ جو ہے وہ سائملٹینیسلی یعنی ایک ہی وقت میں ایکسپوزڈ ہے. تو ہمارے پاس بہت سی فیملیز ایسی آتی ہیں جن کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جی بچے کے ساتھ اگر ہم دو یا دو سے زیادہ زبانیں بول رہے ہیں تو اس سے بچے کی اسپیچ اور لینگویج میں ڈیلے آ رہا ہے, تو وہ اپنے گھر میں ہر ایک کو ایک ہی لینگویج کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ ریسرچ اس سے بالکل اپوزٹ ہمیں جو ہے انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. ایز پر ریسرچ ایک لینگویج کی ڈیولپمنٹ دوسری لینگویج ڈیولپمنٹ کو ہنڈر یا رکاوٹ کا باعث نہیں بنتی, بلکہ ایک لینگویج ڈیولپمنٹ دوسری لینگویج ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. تو ہم یہ انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنی انوائرمنٹ میں نیچرل لینگویج کو جو ہے وہ آنے دیں. آج کل اگر ہم اردو بولیں تو کوئی بھی جملہ مکمل اردو میں نہیں ہوتا, اس میں کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ انگلش کے شامل ہوتے ہیں, اور اسپیشلی جب ہم ایموشنل بانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی جو مدر ٹنگ ہوتی ہے یا گھر میں عام استعمال ہونے والی زبان ہے اس میں بہتر ڈیولپ ہوتی ہے. تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک نارمل جو گھر کی انوائرمنٹ میں استعمال ہونے والی زبان ہے اس کو استعمال کریں. اسکول میں جس میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے یا اگر اسکول کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ ورڈز اس کو انگلش میں بالکل سکھائے جا سکتے ہیں, اور بچے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت میں 2 سے 3 یا 3 سے زیادہ زبانیں جو ہے وہ پک کر سکتا ہے. اب دیکھیں اس کی میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گی کہ فار ایگزامپل آپ نے اپنے گھر میں ہر ایک کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ آپ نے چابی کے لیے صرف کی کا ورڈ استعمال کرنا ہے, لیکن جب آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں چابی کدھر گئی, یا گھر میں جو آپ کی ہاؤس ہیلپ ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں چابی ادھر رکھ دو, تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر بچہ جو کہ پک کر سکتا ہے اپنی انوائرمنٹ سے اس ورڈ کو اور یہ اس کی ویکیبلری کا حصہ بن سکتا ہے, وہ اس اپرچونٹی کو مس کرے گا, بیکاز آپ نے اس کے ذہن میں صرف چابی کے لیے کی کا ورڈ جو ہے وہ اس کو سکھا دیا ہے یا اس سے اس کو ایسوسیٹ کر دیا ہے. تو نیچرل انوائرمنٹ سے ہم لینگویج کو پک کرتے ہیں. جب ہم ایک ورڈ کے ساتھ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز کے لیے اس ورڈ کو اپنے ذہن میں سیو کر لیتے ہیں. تو نیچرل انوائرمنٹ میں استعمال ہونے والی زبان کو جو ہے وہ ہم انکریج کریں گے اس طرح کے کیسز میں. بہت شکریہ میم, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے, اور میرا آپ سے جو ہے وہ ایک آخری کوشچن, پیرنٹس بینگ اے پیرنٹس, میں جب بات کرتا ہوں تو ہوسٹ تو میں اپنی جگہ ہوں لیکن میں ایک فادر ہوں, اینڈ ایوری پیرنٹس وانٹ کہ ان کا بچہ بالکل پرفیکٹ ہو. کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں میں جو ہے نا وہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں چاہیں گے, چاہے وہ جسمانی یا انٹلیکچوئل کسی بھی لیول پہ. میم مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے اسپیچ تھراپی کے ساتھ ہیں, ریہیبلیٹیشن میں ہیں, اور آپ اوور آل اسپیچ تھراپی, فزیو تھراپی, بیہیورل اور ان تمام ڈومینس کو جو ہے وہ سپروائز کرتی ہیں. میم جو بچے آٹزم کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں,
اگر وہ اسکرین کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یا ان سے وہ ڈیولپ کر لے تو ان کا ایک وہ کارٹون کے لہجے میں بولنے والا, تو کیا میم یہ بچے ریگولر بچوں کی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں؟ پیرنٹس کا یہ بھی بڑا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں نہیں یہ کارٹون کی طرح بولنے میں لگا ہوا ہے. تو میم اس پہ کچھ کہ مثلا بینگ اے اسپیچ تھراپسٹ میں پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ دس از امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا بچہ بول رہا ہے, آپ اس کو انکریج کریں, نہ کہ جو بول رہا ہے آپ اس کو ڈسکریج کر دیں کہ تم کیسے بول رہے ہو. تو میم اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ کیا بچے جو ہے وہ نارمل پیٹرن آف جو ہے وہ اسپیچ کو ایکوائر کر لیتے ہیں آفٹر تھراپیز؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں یہی آپ کی والی بات کو انڈورس کروں گی کہ کمیونیکیشن چاہے کسی بھی شکل میں آ رہی ہے, آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے. بچہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے, بچہ بولنے کے لیے کسی بھی قسم کا لہجہ استعمال کر رہا ہے, آپ نے انیشیلی تو اس چیز کو سپورٹ کرنا ہے, بیکاز جو چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے. دیکھیں, آٹزم کے حوالے سے ایک چیز جو سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آٹزم ٹریٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے ہم مینجمنٹ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بچے کے ساتھ اس کو میکسیمم فنکشنل بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ نارمل مین اسٹریم اسکول میں بھی پڑھتے ہیں اور کچھ بچوں کو لائف لانگ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آٹزم کا کسی ایک اسپیسیفک بچے کو لے کے پروگنوسس کیا ہوگا. بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ اس چیز کو جو ہے وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اسپیچ کی اگر آپ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ اگر ہم ان کی جو انٹونیشن کی بات کریں, آواز کے اتار چڑھاؤ کی بات کریں, پروسوڈی کی بات کریں کہ وہ بات کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک سرٹن کیریکٹر کو بیسیکلی کاپی کر رہے ہیں, امیٹیٹ کر رہے ہیں, تو جس طریقے سے یہ ایک اے ایس ڈی کا فیچر ہے کہ وہ ایک چیز کو پک کر لیتے ہیں اور پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے ریگولر تھراپیز کے تھرو, آڈیٹری فیڈ بیک کے تھرو. اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹس آتے ہیں, اور ڈفرینٹ جس طریقے سے ہم انٹونیشن ڈیولپمنٹ ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان کے تھرو اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کے اوپر کام کر سکتا ہے. لیکن اسپیچ تھراپسٹ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ انٹونیشن اور پروسوڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہم ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں اس سے بچہ دوبارہ سے جو ہے وہ ریگریشن میں چلا جائے, یا وہ جو کرنٹ موڈ آف کمیونیکیشن استعمال کر رہا ہے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دے. میم تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اور آپ نے اتنی انسائٹ فل جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے ورلڈ آٹزم ڈے پہ. اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم اویئرنیس کے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اینڈ دے ٹرائی ٹو پروب. اور اب ہمارے پاس جو ہے وہ میڈیا اور ہمارے پاس جو ہے اے آئی اور یہ دوسری سروسز اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ آنے سے پہلے ہوم ورک کر کے آتے ہیں. ایون سم ٹائم ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیز یوں ہے, یہ چیز یوں ہے, اور وہ جو ٹرمینالوجیز بول رہے ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو تو ہم سے زیادہ ہی پتہ ہے یہ چیز. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. سامعین محترم, ورلڈ آٹزم ڈے بہت امپورٹنٹ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ڈے ہے, اور جس کی پاکستان میں بھی باقاعدہ طور پر اب ریکگنیشن ہو رہی ہے. پروگرام کو ختم کرتے ہوئے میں صرف آپ سے ایک بات یہ کہوں گا کہ آپ بینگ اے پیرنٹس, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آٹزم کے ساتھ سفر کر رہا ہے یا آپ کو سسپیکشن ہے, تو آپ اس بات کے انتظار میں مت رہیں کہ اس کا ہم پورا اسسمنٹ کروائیں گے, ہم اس کی پوری ڈائگنوسس کروائیں گے, دین ہم اس کو انٹرونشن کی طرف لے کے جائیں گے. اور والدین کے لیے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے مراحل میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ اگر 4 مہینے 6 مہینے کا بچہ سوشل سمائل دے رہا ہے اور 1 سال کا بچہ جو ہے وہ پرپزفلی ماما بابا ددو آؤ بول رہا ہے, یا اپنے آواز پہ وہ رسپانس نہیں کر رہا ہے, اپنے نام پہ وہ مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے, یا وہ چلنا شروع کرتا ہے تو وہ ٹو واکنگ کر رہا ہے یعنی پنجوں پہ چل رہا ہے, اور جو ہے وہ کوئی اونچی آواز سنتا ہے تو وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور روشنی کو اسٹیئر کرتا ہے, تو یہ وہ تمام ریڈ فلیگز ہیں جن کا پیرنٹس کو, تمام پیرنٹس کو, even if you are the parents of the child who are suffering with autism اور regular parents, تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اپنی اویئرنیس کو جو ہے وہ اسپریڈ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کو سسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ایشو سسپیکشن میں ہے, لیکن اس چیز کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ کیسے کرنا ہے.
کیونکہ الفاظ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور کسی بھی پیرنٹس کے لیے اس کو یہ کہہ دینا کہ آپ کے بچے کا یہ ایشو ہے، شاید وہ اس کو انوائے کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر میم، انشاءاللہ تعالی سامعین ہم نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک مجھے اپنے میزبان سے یہ طارق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔